السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ہیریٹیج۔ آج میں معذرت چاہتا ہوں ناظرین، میرا گلا کچھ بہتر نہیں ہے، تو اگر کوئی آپ کو محسوس ہو آواز یا لفظ صحیح نہ نکل سکے تو میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں۔ ناظرین، رمضان کا بابرکت مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، نیکیوں کا دروازہ کھلا اور گناہوں کی بخشش کا اعلان ہوا۔ لیکن اسی رمضان میں ایسا سانحہ بھی پیش آیا پوری امت مسلمہ کے لیے ناقابل برداشت، جب نماز فجر کے دوران مولا علی سجدے کی حالت میں اپنے خالق کے ساتھ مناجات میں مصروف تھے، عبادات میں مصروف تھے، اور اسی سجدے کی حالت میں ایک زہر سے بجھی تلوار سے ان کے سر پہ وار کیا گیا، اور یہ وار کرنے والا ابن ملجم تھا۔ اور جب یہ وار ہوا تو مولا علی کے جو الفاظ تھے وہ آج بھی پوری کائنات میں گونج رہے ہیں۔ انہوں نے وار کے بعد کہا، فستکم برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انجینئر اختر علی صاحب۔ آج ہم مولا علی کے فضائل اور ان کی شہادت کے متعلق بات کریں گے۔ السلام علیکم اختر صاحب۔ وعلیکم السلام اختر صاحب خیریت سے ہیں؟ اختر صاحب، رمضان کا مہینہ ہے، لیکن اسی رمضان میں 19 رمضان کو مولا علی کے سر پہ ایک ضرب لگائی گئی، جس کی وجہ سے ان کی شہادت پیش ہوئی۔ اختر صاحب، ہم مولا علی پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ مولا علی کی فضیلت کوئی قرآنی آیات یا احادیث کی روشنی میں ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کو ذرا بتائیں۔ ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشیر صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد اللہم صل علی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے ماشاءاللہ مبشر صاحب بہت پیارے ٹاپکس دیے، لیکن ٹائم از ویری شارٹ اینڈ دس از ویری واسٹ فیلڈ۔ مولا علیہ السلام کی شان کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں بیان کر سکیں، فضیلتیں کیا ہیں، ان کی قرآن مجید کی آیات کتنی ہے، پھر اتنی احادیث ہیں جو آپ کی شان میں ہے۔ ایک خلاصہ کہوں گا، آگے گرچہ ہم نے شہادت کا بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ قتل امیر المومنین علیہ السلام شدت عدالت، مولا علیہ السلام کو اپنی شدت عدالت کی بنا پہ شہید کیا گیا تھا، ذہن میں رکھیں۔ وہ مولا علیہ السلام سگا بھائی عقیل آ گیا، جی سگا بھائی عقیل نے کہا، ہم بھائی آپ امیر ہیں، اس وقت ظاہراً اصل تو امیر ہے ہی آپ، جی اس وقت حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، میرا کچھ وظیفہ بڑھا دے بیت المال سے، تو کیا تھا، مولا علی کے سکے بھائی تھے۔ سگے بھائی۔ لیکن آپ نے اس کو جواب نہیں دیا کچھ بھی، بلکہ ایک لوہے کی سلاخ پکڑی، اسے آگ میں گرم کیا، جی اور اس کو پھر جب سرخ ہوئی تو آگے بڑھائے بھائی کے آگے، ایک دم سے پیچھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم دنیا کی آگ سے ڈر گئے ہو، علی آخرت کی آگ سے نہ ڈرے۔ اللہ یہ ہے کہ بیت المال سے اقربا پرستی، اپنی جیبیں بننا، یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ وہ امین تھے، وہ امام حق تھے، برحق معصوم تھے، ہمیں انہوں نے رسوا دیا۔ جی اور اگر کوئی آیا ہے، وہ نے مملکت پوچھا کس مقصد کے لیے آئے ہو، اگر تو حکومتی امور کے لیے ہوتا تھا تو وہ چراغ جو بیت المال کے تیل سے چلتا تھا وہ الگ ہوتا تھا۔ جی اگر اپنے کسی کام کے لیے آئے ہو تو پھر مولا اپنے ہی جیب سے گرا سے جو تیل ڈالا ہوتا تھا اس کو جلاتے تھے، اس کو بند کرتے تھے دوسرے کو۔ لہٰذا یعنی اتنی عدالت، عادل امام ہے، عادل امام ہے، آپ کی شان بہت بلند اللہ نے رکھی ہے۔ قرآن مجید میں آپ کے بارے میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضائیں خریدتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب سب نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننگی تلواریں لے کے آئے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی نے فرمایا، آج کی رات آپ نے میرے بستر پہ لیٹ گئے، تو آپ نے تعمیر کی کہ ہاں میرے لیٹنے سے، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔
آپ نے کہا کہ آپ سوئے؟ فرماتے ہیں میں زندگی مجھے کبھی ایسی نیند نہیں آئی. سبحان ہم جاتے تھے راتوں کو 1,000 رکعت پڑھنا نمازیں. سورج ستاروں سے ہم کلام ہو جاتے تھے. ستاروں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ میں نے تمہیں نکلتے ہوتے دیکھا, تم نے مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی تم نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو پھر جب وہ آگے دیوار کھران کے تو پھر کہاں مجھے پالا ہو مارنا جام سے مارنا چاہتے. رسول اللہ کہاں ہے؟ اس دلیری سے کہا کیا میرے حوالے کر گئے تھے. اور وہ شان آپ کی کہ یہ آیت نازل ہوئی اور لوگوں میں سے وہ جو اپنے نفسوں کو بیچ کے اللہ کی رضا حاصل. سبحان اللہ. پھر آئے کون کو سی میں فضیلت بیان کروں, وہ بچے کے منہ پہ انا مدینہ العلم والیہم بعضھا, میں ان کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ. ظاہر ہے پھر دروازے کے بغیر تو شہر میں نہیں داخل ہوا جاتا نا. جس نے چاہتا ہے جو علم حاصل کرے ان کے قدموں میں کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا, پھر علم ملے گا. کتنی ہی یہ کتاب نیچرل بلاغت میں تو یہ ایک کتاب ہے, کتنی ہی احادیث آپ سے, حکمت سے پر کلمات آپ سے. جو بھی جاننا چاہتا ہے آپ یہ بتا ضرور پہلے پوچھ رہے کہ حکمت کیا ہے. سب سے پہلے یہ تو بڑا اہم سوال ہے کہ What is حکمت. حکمت کے بارے میں اتنی حدیث ہے. میں نے جو ایک سلیکٹ کی تھی نا وہ یہ تھی جی اپنے آپ کو گناہوں سے, جہنم کی آگ سے بچانا. جیسے اس کا ترجمہ ہوتا ہے عقل و دانش, فہم و فراست. حکمت خان لوگ یہ انہی الفاظ میں دیکھا جاتا بڑے بڑے اسکالر ہے جی, بڑی فہم و فراست ہے, بڑی ہے. بڑی حکمت ہے یہ. اصل میں جو حدیث بیان کی ان میں سے ایک حدیث بتا رہا ہوں, یعنی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا اور وقت کے امام کی معرفی. ہمارے اس وقت اصل حکمت یہ ہے. وقت کے امام ہے امام زمان علیہ السلام اجر اللہ فرج الشریف. ہم ان کی معرفت, کوئی بھی امارات جو بھی سارے امام تھے ان کی معرفت اہم. ان کا راستہ روکنے کے لیے تو پورا جو ہے نا کٹھے ہیں اس وقت. وہ آ کے رہیں گے کیونکہ وہ الگ سے موجود حدیث ہے کہ مولیت الارض, بھر دیں گے زمین کو بالعدل والقسط, قسط اور عدل سے, کما مولیت بالظلم والجور, جیسے یہ ظلم اور جور سے بری ہوئی ہوگی. یہ ان کے آنے سے یہ نظام عدل قائم ہوگا. یہ امام عادل ہے. یہ بھی ارشاد میں انا مدینۃ الحکمت والیہم بابھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حکمت کا شہر ہوں, حدیث پہ دروازہ ہے. اگر حکمت چاہیے تو ان کے دروازے پہ آنا پڑے گا, علم چاہیے تو ان کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اور وہ عدل ہی کا تقاضا تھا رشید صاحب کہ جب ایک خلیفہ کے فوت ہونے کے بعد آگے لوگ آ کے آپ خلیفہ بنے. فرمایا کہ میں اگر آ گیا حکومت میں تو بہتر صاحب پہلے وہ بتائیں جو لوگ آئے تو وہ کچھ جوتا کا انہوں نے کوئی وہ ذرا بتائیے. خود فرمایا تھا اپنے باس سے, باس بتاؤ یہ میرے جوتی کی کیا قیمت ہے. وہ ایک مجھے کورٹ میں بھی چھاس ہوا ہے ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے. اللہ کی توفیق سے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے. یہ وکیل وہ کھڑے تھے سارے, وہ میرے پیسے دبائے تھے, ابھی بھی دبے ہوئے, نظام ہی ہمارا ایسا ہے. تو پوچھا مولا نے, میں نے کہا آپ کو اللہ نے یہاں بٹھایا نا تو یہ عدل و انصاف اس لیے کہ کسی مظلوم کا حق ظالم سے لے کے اسے دلا. تو میں نے یہ مولا کے دو قول سنائے. ہے کہ مولا فرماتے ہیں ابن عباس پاؤں میں جوتی ہے, اس کی کیا قیمت ہے. ہم مولا اتنے پیون لگے ہوئے, اس کی کیا قیمت ہو. جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. ان پر حکومت کرنا مجھے اس سے بھی کم تھا. یہ کہتے ہیں میرے غیر راجتوں کے پاؤں مارا دارت میں دیا. مولا فرماتے ہیں مجھے تم پر حکومت کرنا اس سے بھی کم تر ہے, اس جوتی سے بھی, مگر یہ کہ میں کسی مظلوم کا حق ظالم سے لے کے اسے دلا. اللہ یعنی حکمران حکومت اس کا کام ہے کہ مظلوموں کی داد رسی کرے. یہ بیچارے عدالتوں میں پھرتے ہیں, پھر وکیلوں کی چکر کتنی فیسیں, چونکہ میں نے وکیل نہیں کیا تو اس کی توفیق سے میں نے کہا خود بات کروں گا. دوسرا میں نے وہ قول سنایا اس کے فضل سے جی, جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اگر علی کو 7 اقلیم کی حکومت دی جائے اس لیے کہ چونٹی کے منہ سے گندم کا جو ایک چھلکا ہے جڑی وہ ظلم کے ساتھ اس کے منہ سے چھین دے, علی اسے کبھی قبول نہیں کرے. اللہ. اس لیے تو ہم یہ حکومتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے تو بکربہ پروری کرنی ہے اور مظلوموں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر وہ نظام ایک پیچھے آیا تھا چارٹر, وہ انٹرنیشنلی یہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کا ان کا جو نظام تھا
کہ آپ نے اس گورنر کو بھی معطل کر دیا جس کی محفل میں کوئی غریب نہیں تھا اور جہاں پہ اتنی برعیشی سے تعیش دعوت کی گئی تھی، اس گورنر کو معطل کر دیا مولا نے. اور ابو ذر کے بارے میں وہ صحابی ہے، وہ حق کی بات اٹھاتے تھے، اس کو ملک بدر کر دیا گیا. کیوں کیا کہ یہ سوالات آپ نے آج سوچنے ہیں جی. کہ ان کو شہید کیوں کیا گیا. مولا علیہ السلام کو ایک وجہ بتا دی، شہادت کی وجہ تو آپ نے بتائی شدت کہ شدت عدالت. عدالت. یہ نہیں کہ قربہ پروری کی جائے اپنی جیبی مری جائے. اس بنا پہ آپ کو شہید کر دیا گیا. اور باقی اماموں کو کیوں شہید کیا گیا؟ حق گوئی اور یہی سارے وجوہات ہے. لہٰذا وہ قطامہ جس نے یہ وہی کہ ورڈ جو ہے نا یونیک، جس سے یونیک حق مہر، ان کی دشمنی میں ایک دشمنی کی ایک اور وجہ بھی تھی. جی. ہر جنگ میں مولا علی نے شیر خدا نے اسلام کے لیے سینہ سپر ہو کے شجاعت کے وہ مناظر دکھائے کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی. بالکل ایسا. پرواہ نہیں کہ ارے ہاں مولا آپ نے زیرہ نہیں پہنی ہوئی. علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ علی موت پہ جا گرے یا موت علی بھی آ گئی. سبحان اللہ. یہ ہے شجاع ہے. شجاعت کی ایک تعریف وہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس بہادری دکھانا. جب سینے پہ چڑھ گئے عمر بن عبدالعزیز ابھی آپ جی. نا، تو وہ جب آیا تھا اس نے کہا تھا، چیلنج کیا تھا نا، نکالو کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریس نے خدا العظیم الباغ کہ کون ہے ان میں سے جو پہلے مجھے مار کے خود جنت میں چلا جائے یا خود برے ہاتھوں مر کے کون جنت میں جانا چاہتا ہو کے جنت میں چلا جائے یا مجھے جہنم میں بھیج دے. حضرت ایسا بیٹھے تھے. صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے سروں پہ پرندے، سریں ہلیں گی تو پرندہ اڑ جائے گا. حضرت علی کو رسول پاک نے 2 دفعہ روکا بھی تھا، پھر بٹھایا نا، بٹھایا بھی. بات ایسے کہ بٹھا دیا تھا کہ کل یہ نہ کوئی کہے ہاں. کہ ہم نے بھی جانا تھا، آگے بس آئیے اٹھ پڑے. پھر بٹھایا، پھر کھڑے ہوئے یہی بات پہ. تیسری بار بھی آپ نے بھیجا ہے. تو یہ قوت اور شجاعت کیا چیز ہے. اور حالانکہ ایک دوسرے کو حوصلہ پست کر رہے تھے کہ یہ جو مقابلے پہ آیا نا یہ وہ ہے، یہ فلاں جنگ میں اس نے اونٹ کے بچے کو ڈال بنا لیا تھا. وہ اونٹ کے بچے کو اٹھا کے اتنا وہ ایک وقت میں 100 لوگوں سے وہ جنگ کر 1000 تک آ گیا پہلوان. ایسا پہلوان وہ سب ایسے دبکے ہوئے تھے. اور پھر اگر اب دیکھنا شجاعت کسے کہتے، اصل شجاع. جب اسے گرا دیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئی، قریب تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس نے جسارت کی. اس نے اپنا لعاب آپ کے چہرے مبارک پہ ڈالا، ٹھوکا. جیسے اس نے اپنا لعاب آپ کے چہرے مبارک پہ ڈالا، آپ اس کے اتر کے کہ نہیں کہ آپ نے چکر لگا رہا. پھر آ کے پھر آپ نے اس کا سر تن سے جدا کیا اس کے مقابلے میں. تو بعد میں پوچھا کیا ہے آپ نے یہ کیا کیا تھا؟ اگر میں اس وقت اس کو قتل کرتا، اس وقت میرا غصہ شرمنگ کا. سبحان اللہ. لہٰذا اب میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اسے قتل کی. سبحان اللہ. کہ وہ ہستی ہے کہ جو جنگ خیبر ہے، آپ نے رخ موڑ ہی دیا تو ہم حدیثیں بھی تھوڑی بیان کر ہی دیتا. لیکن اب جنگ خیبر کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دوں. ہر جنگ میں جس جنگ میں مولا علی تھے وہ فتح سے امکناری. جی. ایسی بدر ہو، جنگ احد ہو، وہ بھی مسلمانوں کی ہی وہاں پہ نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پہ کہ جو لوگ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لالچ میں فرمایا تھا اس طرح کو نہیں چھوڑنا 50 تیر اندازوں کو. تو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اکٹھا کرنا شروع کر دیا. مالک نعمت کا فتح شکست نے بنی. لیکن شیر خدا ایسے نہیں کہتے. باقی تو بھاگ رہے. وہ آیا نا لشکر جب پلٹ کے تو پہاڑوں پہ جہاں پہ قرآن بھی تھے بھی واقعہ کون کون بھاگے آپ خود دیکھیں. یہ جو ڈٹ کے کھڑے رہے رسول اللہ کی حفاظت کی مولا علی نے السلام، ان کا دفاع کیا ایک جیسے شمع کے گرد پروانہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ واقع جو خیبر کا ہے اس میں جب 39 دن جا کے مسلمان جاتے رہے لیکن ناکام واپس آتے رہے، تو پھر فرمایا تھا اس کو. اس کتنی شان، بڑی شان و بڑی حدیث ہے. یہ خطابت نہیں ہے. آپ کھولیں تاریخ کی کتابیں، کھنگالیں اور سوچیں سمجھیں یہ ساری مضمون ہے تو کیوں ہے، سب کو کیوں شہید کر دیا گیا. کرنے والا بھی مسلمان، کرنے والے وہ ہے جو اولاد رسول ہے، جن کے بارے میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں وجود ہے، لکھا ہوا ہے. جو میرے پاس 12 میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، ساری باتیں بتا دی. میں کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرات غیر بھاگنے والا نہیں ہو.
وہ اللہ اور اس کے رسول سے ان کو دوست رکھتا ہوگا, ان کو ان سے محبت کرتا ہوگا. اور اللہ اور اس کے رسول, آپ یہ دیکھیے جو اب سند آ رہی ہے یہ سند ہوتی ہے, اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہو. سبحان اللہ. ہم سب تو کہہ سکتے ہیں ہم سب اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور رسول سے بہت محبت. حسن تو صدقے جاوا, سرٹیفکیٹ یہ ہے. صدقے جاوا یا رسول اللہ, صدقے ہونا بھی چاہیے, لیکن پریکٹیکل لائف میں آئی ڈونٹ سی کہ عملاً واقعی کوئی ان کی بات ہی مان لے. ہمارے معاشرے میں ہر عمل ایسے ہی ہے, اگر واقعی صدقے جا رہے ہوتے تو زبانی صدقے جانا نہیں ہے, اصلاً ان کی بات ماننا, پیروی کرنا, جیسے اور اس پہ عمل کرنا. اس پہ تو ان کی سند ملی. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا یا کو دوست رکھتا ہوگا, بلکہ اللہ اور اس کا رسول کو اس سے محبت کرتا. سبحان اللہ. واقعی پھر آپ نے قلعہ ہیبن کا وہ دروازہ جو کتنے افراد مل کے کھولتے بند کرتے تھے, حکیل نے اس کو اکھاڑا ہے. بعد میں سوال کیا گیا کہ یہ کیسے آپ نے پھاڑا؟ میں نے انسانی قوت سے نہیں, تو اللہ کی قوت سے. اللہ کی قوت سے. شاہ مرداں شیر جزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ خدائی قوت ہے. اور پھر جو ان کے آگے ماننے والے فالوور ہیں, جو ان کی اولاد ہے, بھی آپ نے رہبر مذہب کو دیکھا کس خدائی قوت سے کس سے ٹکر لے رہے ہیں, جس کے بارے میں پورا طاغوت ایک طرف ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ, اور اکیلے ایران اور رہبر معظم اکیلے ان کو. ویسے صاحب یہ دیکھیے اتنا ہی کافی ہے. اس حدیث کو, ہر چیز کو حدیثوں سے ملائے. ہم آپ کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, نہ کر سکتے ہیں. ہم غلطیاں کر سکتے ہیں, اس پوڈ کاسٹ میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہم معصوم نہیں ہیں, لیکن یہ واضح حدیث ہے کیا جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. سبحان اللہ. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز اسے ڈراتی ہے. ہر چیز اسے ڈرا. یہ ڈرائے گا, یہ مسئلے مسائل حد میں ہو. ایک بار اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائے, اس کے بندے بن جائے, پھر قوت دیکھے اللہ نے اپنے بندے کو کیسے دیتا ہے. اختر صاحب, بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا, بخشش کے دروازے کھلے. اختر صاحب, اس مہینے میں شب قدر آتی ہے, تو آپ بتائیں گے کہ شب قدر کون کون سی ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کی ایک سورہ ہے, ان سب کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی اللہ توفیق دی. اس گئی عام ہی سورہ قدر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بھی پڑھ لیں, سب پڑھ لیں. اس کی بڑی ایک آیت تھوڑے قرآن مجید کے برابر ہے. تو اس ویسے بھی سورہ کی بہت فضیلت ہے. شہر و ہزان بار پڑھنے کی بھی روزانہ ہے, ہر رات میں یا دن میں. تو صرف تو دیکھیے مفاتی میں دیکھ لیں, باقی امام میں کوئی رہ جائے تو آپ اس کو چیک کر لیں مفاتی میں سے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں پلے اسٹور سے, اپنے موبائل میں رکھیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. جی. بعد رہا کہ ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو گی لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر. سبحان اللہ. تنزل الملائکۃ والروح, اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہ فیہا, اس رات میں بکل امر سلام. یہ ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں, مقدرات لکھے جاتے ہیں نا. جی. سلامتی ہی سلامتی ہے اس رات میں. سبحان اللہ. یہ حتی مطلع الفجر, طلوع فجر تک. طلوع فجر تک. تو میرے پیارے مبشر صاحب, شب بیداری ویسے عام دنوں میں بھی اللہ ہم سب کو توفیق دے. شب بیداری خوش قسمت کو ملتی. طاق رکھتے ہیں ہم. جی جی کوشش ہے. یہ شب بیداری وہ بڑی احادیث نماز شب کی فضیلتوں میں ہے. تہجد کی نماز کہ مومن کا شرف نماز شب میں ہے. جی. مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے. یہ جو کشکول اللہ ہم سب کو بچائے معاف کری, بے نیازی میں. نماز شب ایک اسپیشل پروٹوکول ہے, ایک اسپیشل وی آئی پی ٹائم ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایسے نہیں یہ طاقتیں آئیں ان لوگوں میں جو آتی ہیں جن کے بارے میں بھی آپ کہہ رہے ہیں. ان کے جوان بھی تہجد پڑھتے ہیں, ان کے بچے بھی پڑھنے والے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. 84-5 میں گیا تھا میں, بسیں خراب ہو گئی. وہ خرابے میں آرمی ایریا تھا, تو آرمی کے ساتھ میں بیٹھ گیا. اور ماشاء اللہ وہ جوان نائے کو میل پا لیتے کہ بھائی آپ کے چہروں پہ عبادت کے آثار تھے. ہم نے تو اپنے جوانوں کو لگا دیا نا یاشیوں میں. ہم خود بڑے گنہگار ہیں. یہ سب سے اعتداد, یہ جب تک اس کا صحیح استعمال ہو, یہ ہمارا سب سے بڑے دشمنوں میں سے یہ ہے. اگر اچھا کریں گے تو دوست ہے اچھا. تو بھائی پیارے بھیا 19
21 21 7 راتیں جو دو پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے 23 19 21 23 25 25 27 27 29 29 تو کہیں اگر پوچھا بھی گیا کہ آپ کیوں نا اس کو ترجم کرتے، اس کو ایڈوکیٹ کر دیں کہ بس یہی رات ہے، تمہیں کیا حرج ہے ہر راتوں میں عبادت کو ان راتوں سم بھی کرو، کیونکہ پورا عشرہ رات ہر عشرہ جو ہے ماہ مبارکہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے، پھر پوری رات عبادت میں کھڑے رہتے، سبحان سبحان اللہ، یہ سارے سے یعنی کہ یہ تاپ راتیں آخری حصے میں زیادہ ہیں. جی جی پہلے 2 عشروں میں صرف 19ویں کی رات دوسرے سے دوسرے. دوسرے میں آتی ہے، اس باقی میں سارے تاک ہیں. اختر صاحب اس کے کچھ ایسے اعمال کوئی بتائیے گا کہ جو ہر بندہ آسانی سے کر So anyway, Bashir Saab, you must consult the Mafatihul Janan. Everybody who is listening and watching our program, you can consult and download from Play Store. میں موٹے جو یاد ہے پھر بھی آپ دیکھیں کچھ کامن ہے جی کہ ہر راتوں میں ان میں سے ایک 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید، کل ہوون. ٹھیک، دونوں رکعت اسی طرح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 70 بار ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ. استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 مرتبہ یہ پڑھنی ہے نماز کے بعد. ایک ہوگی مستحب ثواب ہے، فضیلت ہے، ویسے بھی قرآن میں کی بڑی فضیلت ہے. آپ نماز کی شرح فرمایا گیا اعمال میں ہوتا ہے کہ 100 بار استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس میں واتوب الیہ ربی نہیں ہے، ربی نہیں ہے اس میں استغفر اللہ ربی ربی و اتوب الیہ. تیسرا شب بیداری ان راتوں میں. ٹھیک. چوتھا زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. پانچویں اس آدمی مخصوص دعائیں بھی ہیں جی اور اعمال و نمازیں بھی ہوں گی، وہ آپ جو شروع میں رمضان مبارک میں ہر رات کی دعائیں الگ بھی ہیں مشترکہ اعمال میں یہ پڑھنے والی. 2 عمل بڑے خاص، عمل قرآن، عمل قرآن. ایک شارٹ ہے آگے قرآن مجید رکھ کے دعا پڑھنی ہے پھر دعا کرنا. ایک لمبا ہے جی اس کو عمل قرآن جس میں ہر ایک میں واسطہ ان چہاردہ معصومین کا دیا جا رہا ہے، سبحان. اور ساتھ وہ الفاظ پڑھ کے پھر ہر کے ساتھ آپ دعا کریں. بہتر ہے کسی مسجد میں ہمارے اور جگہوں پہ بھی ماشاء اللہ ہر مسجدوں میں اعمال کرائے جاتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات ہے پیارے مبشر صاحب یہاں پہ کوالٹی چلتی ہے. سب سے اہم ہے آپ کی آنکھ میں ایک آنسو کا قطرہ آ جائے سبحان. خلوص کے ساتھ. اتنے زیادہ اعمال ہو 29 سے 12 بھی جو شروع ہوتا ہے نا بسم اللہ جی جی. تبارک الذی بیدہ الملک والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سبحان اللہ. آپ کے اسماء تم میں سے کون تم میں سے بہتر عمل والا ہے. یہ دیر نہیں لگا رہی ہے وہ ثواب ہے کنٹینٹ کٹھے کرے ثواب کے یہ نہیں ہے، لیکن اہم ترین احسن عمل، احسن وہ جو اخلاص کے ساتھ آنکھوں میں آنسو کے ساتھ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا، اپنے سیرت و کردار کو بہتر کرنا. ایک اور عمل بہت کہا گیا ہے مسعود علیہ السلام سے. ایک جگہ بھی یہ فرمایا کہ اللہ سے عافیت طلب کر. عافیت. کیسے بھی حالات کو ایران والوں کے لیے، عراق والوں کے لیے، لبنان والوں کے لیے، ہم بھی اسی ہی راہ کے باہر ہے کہ اللہ شریعت کے باعث ہم کی بھی حفاظت فرمائے. ہر مسلمان کی کہیں بھی ہو سب کی دعا کرتے رہنا چاہیے، سب کی حفاظت بنائے. لیکن عافیت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں تاکید ہے یہ دعا کرو اس شب میں ان شبوں میں. جی اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، مومنین کے لیے دعا کریں، جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کے لیے کریں. وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نہ اس کے لیے پہلے اس کے لیے قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ہم نے کافی ٹائم لیا. جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے خدا اس کے لیے تمام مشکلیں خود بخود آسان کر. ایک تو سیکنڈ ویری سوری ٹو کٹ. جی 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 یہ تو سیکنڈ بڑا ہے میری. جی. اس رات میں مباحثہ علمی کی بڑی فضیلت ہے جس سے ہم پیدل ہیں بڑے بڑے دعا کر رہے ہیں. اگر لوگوں کو علم کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے تو وہ خون بہا کر اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی بڑی فضیلت علم کے بارے اس رات میں بحث کریں. میرے بچوں کو دین کم از کم تجھے مسائل وضو کے، نماز کے، روزے کے، معاملات کے، بزنس کا پتہ ہی نہیں مسائل کے، حوصلہ سود پہ پڑ جائے. حکم ہے صحیح. بڑی معذرت کے ساتھ اس رات میں کچھ آپ کا شکریہ، بڑی اچھی بات بتائی. میکسیمم مباحثہ علمی عقائد کے بارے میں نہج البلاغہ قرآن مجید کھولے، ترجمہ پڑھے، تفسیر اس طرف زیادہ توجہ دیں. عبادات اپنی جگہ پہ. آپ نے انجینئر اختر علی صاحب کی باتیں سنی، روح تازی ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ جو آخر میں انہوں نے فرمایا
کہ علمی مباحثہ ضرور ہونا چاہیے. اس سے کافی چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہیں, آپ کے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ناظرین ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اختر صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ اپنی رائے کا اظہار یا اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں, اور آپ دیکھتے رہیے لوک ہیریٹیج. شکریہ.